الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ بسا اوقات انسان کا گناہ اتنا سنگین نہیں ہوتا، لیکن جب اس گناہ کو چھپانے کے لیے وہ عذر کرتا ہے تو اس سے زیادہ سنگین گناہ نظر آتا ہے۔ یہ منافقین سے جو گناہ ہوا تھا، اس گناہ کو چھپانے کے لیے جو وہ بہانے تراش رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جی دیکھیے، کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ نیک کام جو کرتا تھا اب میں نے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اس کی پشت کے اوپر کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جو انسان نے کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس غلطی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے نیکی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس صحابی کی اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو صحابی تہجد کی نماز چھوٹنے پر زار و قطار رو رہا تھا، کسی نے ان سے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ ایک تہجد کی نماز ہی چھوٹی ہے، کوئی فرض نماز تو تم سے نہیں چھوٹی۔ تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں پڑھتے تھے، 16 پڑھ لینا، کل ثواب آپ کو مل جائے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں اس بات پر روتا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز میری جو چھوٹی ہے یقیناً کسی گناہ کی وجہ سے چھوٹی، اور مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ وہ گناہ میں نے کون سا کیا۔ جب انسان سے کوئی نیکی چھوٹ جائے یا انسان کو نیکی کرنے کے لیے انسان کا دل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے پس پشت گناہ ہے جو اس کو اس طرف نہیں آنا۔ دیکھیے، نیکی اور بدی 2 کنارے ہیں۔ جب آپ ایک کنارے کے قریب ہوتے ہیں تو دوسرا کنارہ خود بخود آپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ آپ اس کنارے کے قریب آئیں گے تو ادھر اگر نیکی ہے تو آپ نیکی سے دور چلے جائیں گے، اگر آپ اس کنارے پر آئیں گے تو صاف ظاہر ہے آپ بدی سے دور چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہر وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ اس بات کی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں نیک اعمال کو چھوڑ بیٹھوں، نیک اعمال میں ترک کر بیٹھوں۔ اب سنیے قرآن مجید کی یہ آیت، یحلفون لکم، یہ قسمیں اٹھائیں گے۔ پیچھے بھی اس مضمون کی ایک آیت گزری ہے، اذا رجعتم، جب آپ ان کے پاس واپس لوٹیں گے مدینہ منورہ میں تو یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے۔ ہاں جی، یہ عذر تھا جی، یہ بہانہ تھا، حقیقی مجبوری تھی، ورنہ ہم کہاں پیچھے رہ جانے والے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو یہاں بالکل اسی انداز میں اس بات کو دوسری بار چھیڑا گیا ہے، یحلفون لکم، یحلفون لکم، یہ قسمیں اٹھائیں گے۔ کس بات کی قسمیں اٹھائیں گے؟ یہ یحلفون لکم فاعرضوا عنہم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، یہ قسمیں اٹھائیں گے جب آپ تبوک سے واپس ان کے پاس پہنچیں گے، جب آپ لوٹیں گے الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو نظر انداز کر دیں، اس عظیم گناہ کے اوپر آپ ان کی گرفت نہ کریں۔
آپ ان سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں. ہاں جی، اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جاتا کر دیں بس ان کی طرف. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض ہی کریں. اعراض کا مطلب یہاں کیا ہے؟ بالکل دو لفظ ہیں، قرآن مجید کی فصاحت کا اعجاز ہے، اور دونوں میں مفہوم اس کا مختلف ہو گیا ہے. آرزو عنہم، آپ ان سے اعراض کریں. اعراض کا کیا مطلب ہے؟ نہ ان کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ آپ ان سے راضی ہیں، اور نہ ان کو کوئی سزا دیں. یہ اسی ذہنی کیفیت کے اندر رہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مطمئن نہیں ہیں. ان کو اسی کیفیت میں رہنا ہے. یہ بڑی اذیت کی کیفیت ہوتی ہے جی. انسان ناراض بھی نہ ہو اور زہر بھی نہ ہو کہ وہ ناراضگی کو زہر کر رہا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک اعجاز تھا کہ آپ منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی نگاہوں سے گرا دیتے تھے انسان. اور یہ اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انہم رجسن، اس لیے کہ یہ گندگی ہیں. رجس، یہ ناپاک ہیں. گندگی اگر آپ کے ساتھ ہوتی تو وہاں ہی بدبو پھیلاتی، یہاں ہے تو یہاں بھی بدبو پھیلائے گی. ایک اس کا مفہوم یہ ہے. دوسرا، انہم رجسن، ان کے اعمال ناپاک ہیں. یہ کس طرح نیکی کریں گے؟ یہ تو چل ہی دوسرے طرف رہے، جا مغرب کی طرف رہے. نیکی مغرب کی طرف کھڑی ہے، یہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو ناپاک ہے. تو یہاں پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان ناپاک اعمال کرتا ہے تو کوئی توقع نہ کرے کہ وہ پھر پاک اعمال بھی کرے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. انہم رجسن، یہ ناپاک ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم. یہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. یہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پر کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک کے سفر پر نہیں گئے اور انہوں نے اپنے جان کو چھڑا لیا ہے اور بچا لیا ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے جرم کیا ہے 1-2 مہینہ، یہ جو سفر کا تھا، ان کی تیاری کا تھا، انہوں نے اس کو ضائع کیا. اس کی سزا کیا ہے؟ فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور یہ جہنم میں جائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر فرمایا جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ بدلہ ہوگا اس بات کا جو انہوں نے کمایا ہے. جی، قیامت کے دن انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ ان کی کمائی کی وجہ سے ملے. انہوں نے نیکیاں کمائی ہیں تو ان کو جزا کے طور پر جنت نصیب ہوگی. انہوں نے برے اعمال کمائے ہیں، ان کو جزا کے طور پر، سزا کے طور پر ان کو جہنم دے دی جائے گی. تو دراصل میرے دوستو، ہم تو جہنم بنا رہے ہیں یا جنت بنا رہے ہیں؟ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. اگر برے اعمال ہم کر رہے ہیں تو ہم دراصل جہنم کا گھر بنا رہے ہیں، اور اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر، جنت کے گھر کو سجا رہے ہیں. ہاں جی، یہ ہمارے اپنے بس میں ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، یہ ہماری اپنی مرضی پر منحصر ہے. ہمیں سمجھ نہ آئے تو نہ آئے. بات یہی ہے کہ اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کے ہر عمل کو سر انجام دے رہے ہیں، دراصل آپ اپنی جنت کا گھر بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ ظالم انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو اللہ سے دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں بچائے جس کی وجہ سے ہم سے نیکیاں چھوٹ جائیں. نیکیاں چھوٹ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا